یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو دیکھ کر بہت سے لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ بات دب ہی جائے۔ پولیس نے روکنے کی کوشش کی لیکن پولیس ناکام رہی، یہاں تک کہ ان کو بھاگنا پڑ گیا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی موجودہ عالمی حالات کے حوالے سے ہے اور ایک اہم موضوع پر ہے، اور ان باتوں کو منظر عام پر لانا، بار بار دہرانا، تمام لوگوں کو آگاہ کرنا ان حقائق سے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ ساری دنیا کو یہ بات پتہ چل سکے کہ آج کے اس دور میں حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ اور مظلوم کی طرفداری کے لیے اگر کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف محبان علی ہیں، جو یہ عملی میدان میں کردار ادا کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اور قرآن کے احکامات پر بلا تفریق مسلک جو عمل پیرا ہیں وہ بھی محبان اہل بیت ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کا کیا اس میں کردار ہے، کیا رویہ ہے، وہ بھی انہی چیزوں کے ذریعے منظر عام پر آتی ہیں، چیزیں انہی ویڈیوز کے ذریعے منظر عام پر آتی ہیں کہ بعض ایسے عرب حکمران کے جن کو یہاں کے مولوی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اور ایک اسلامی ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے انہی ویڈیوز کے ذریعے، انہی پیغامات کے ذریعے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام دیکھنے والوں کو، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، آپ کو حقائق تسلیم کرنے چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہماری باتوں کو ہی مان لیا جائے، آپ اپنے طور پر بھی ان چیزوں کو ویریفائی کیا کریں اور پھر تسلیم کیا کریں اور آگے بھی لوگوں کو بتایا کریں، تاکہ یہ بات تو پتہ چل سکے نا کہ حق کا طرفدار کون ہے۔ اور آج کی ویڈیو بحرین کے حوالے سے کہ جہاں کی حکومت نے 2020 میں اس کے ساتھ اپنے سفارت تعلقات کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا تھا، پھر 2023 میں عالم اسلام کے دباؤ میں آ کر وقتی طور پر وہ سلسلہ روک دیا تھا اور ان کا سفیر واپس بھیج دیا تھا، مگر حال ہی میں 28 اگست 2025 یعنی حال ہی میں گزشتہ مہینے پھر سے وہاں کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے ان کے شہر منامہ میں، اور سفارتی اسناد قبول کر لی گئی ہیں اور یہ تعلقات کا باقاعدہ طور پر پھر سے آغاز ہو چکا ہے۔ یعنی آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ایک طرف اس قدر افسوسناک صورتحال ہے، دل دہلانے والے مناظر ہیں کہ بچے پانی کے لیے، خوراک کے لیے ان چیزوں سے محروم ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک ویڈیو بڑی دردناک کہ ایک بچی جو کئی کلومیٹر چل کر پانی لینے کے لیے آئی اور وہ رو رہی ہے، اور ویڈیو بنانے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، تو وہ آگے سے رو کے کہتی ہے کہ میرے پاؤں بہت زیادہ دکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایسے مناظر ہیں کہ جو دیکھے نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود اسلامی ممالک کے سربراہان کیا کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ مذمت تک نہیں کی جا رہی بلکہ راہ و رسم بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے گزشتہ رات بحرین میں مومنین کی جانب سے بڑا احتجاج کیا گیا، بڑی تعداد میں مومنین نے اس احتجاج میں شرکت کی، اور یہ احتجاج حکومتی رویے کے خلاف ایک احتجاج تھا۔ انتظامیہ نے، پولیس نے روکنے کی کوشش کی لیکن پولیس ناکام رہی، یہاں تک کہ ان کو بھاگنا پڑ گیا۔ یہ ساری فوٹیجز، یہ ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن یہ وہاں کی انتظامیہ کی پرانی روش رہی ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد میں افراد ہوتے ہیں تو ان کو نہیں کچھ کہتے، بلکہ بعد میں پھر فردن افراد کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر انہیں ایک لمبے عرصے تک قید میں رکھا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن ان سارے نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے مومنین نے، محبان اہل بیت نے حق کی طرفداری کے لیے صدائے حق بلند کی اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حسینی ہمیشہ حق کے طرفدار ہیں، سچ کے طرفدار۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو دیکھ کر بہت سے لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ بات دب ہی جائے، لیکن کسی کے ماننے نہ ماننے سے یا کسی کے کوئی چیزیں نظر انداز کر دینے سے حقائق بدل نہیں جاتے، حقیقت بدل نہیں جاتی، اور حقیقت یہی ہے کہ حسینیت حق اور سچ کا نام ہے، حق اور سچ کا راستہ ہے، اور یہ حسینی اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے طرفدار تھے، مظلوم کے طرفدار ہیں، اور ہر دور کے ظالم سے ہم بیزار رہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔